جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوشآمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں ایک بہت زبردست سی سیلیبریٹی نے جوائن کیا ہے. مختلف ڈراموں میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، مختلف شوز میں ان کو دیکھا ہوگا. بہت وٹی ہیں، بہت نیچرل ایکٹنگ کرتی ہیں. کبھی کبھی کامیڈی کرنے کے لیے اوور ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن دیٹس پارٹ آف دیٹ ایکٹنگ. تو اس لیے اگر کیریکٹر میں آپ کی وہ ایکٹنگ سوٹ کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کو تھوڑی سی اوور ایکٹنگ بھی کرنی پڑ جائے. سیٹ انٹرٹینمنٹ HD پہ ان کی جو ہے نا مختلف سیریز آن ایئر گئی ہیں، مختلف شوز میں یہ آئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یسریٰ زیب خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں یسریٰ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا. اور مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، میں سمجھ رہا شاید یسریٰ سحری کرنے کے بعد سوتی ہیں اور پھر افطار پہ اٹھتی ہیں تو یہ کیسے آئیں گی ٹرانسمیشن میں. لیکن مجھے لگا پہلی دفعہ جب میری آپ سے بات ہوئی. نہیں، میں افطار کے بعد عشاء کے بعد سوتی ہوں، میں سحری میں اٹھتی ہوں. اچھا سحری میں اٹھ جاتی ہیں، پھر آپ پورا وقت جاگتی رہتی ہیں تقریباً. پھر 12-1 بجے اگر آنکھ لگ جائے تو 2-3 گھنٹے کے لیے سو جاتی ہوں. اچھا پورا وقت پڑھنا جاگتی ہے، یہ اچھی بات ہے. تو روزے میں اتنا جاگنے سے آپ کو بھوک نہیں لگتی، پرابلم نہیں ہوتی؟ بھوک تو نہیں لگتی بیکاز ڈائٹ کی تو مجھے عادت ہے آلریڈی، لیکن پیاس اتنی لگتی ہے. 10 روزے جو میں نے گزارے مجھے لگ رہا تھا میں روزانہ مما سے کہتی تھی مما روزہ کھول لوں میں ابھی سے اپنا. وہ مجھے کہتی تھی کیوں؟ میں تھی وہ پیاس لگ رہی. وہ یہ کہتی تھی سو جایا کرو. تو کوئی ایسے کھانے، یا ابھی شیف سے بھی پوچھیں گے. اور ہمارے ساتھ یہ 2 ہیلتھ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شبانہ ناز ہیں، ماشاءاللہ یہ نیورو مسکولر اسپیشلسٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر نصر اللہ رانا. یہ دونوں ماشاءاللہ ہسبینڈ وائف بھی ہیں اور بہت زبردست ہیلتھ ٹپس بھی دیتے ہیں، علاج بھی بہت اچھا کرتے ہیں. تو گھر میں سب کچھ ہے، ہیلتھ سب کچھ ہے گھر میں. ہاں یہی تو. ڈاکٹر شبانہ مجھے بتائیے کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ڈرنکس، کوئی ایسی چیز جس سے پیاس کم لگے، بالکل جی. یہ ابھی جو بات کر رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو کوئی ٹپس دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ چائے کافی کا استعمال کم کریں. چائے کافی کا استعمال نہیں کریں، پھر کیا پئیں؟ چائے کافی سے یہ ہوتا ہے ڈائیوریٹک ہے، جو ہماری باڈی میں پانی ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ڈیلی. اور رمضان میں بھی ان کو جو پیاس محسوس ہوتی ہے، ظاہر ہے جب ہماری باڈی میں کوئی چیز کم ہوتی ہے قدرت نے ہماری باڈی میں ایک ایسا سینسر لگایا ہوا ہے کہ آپ کو خود بخود فیل ہوتا ہے. جب آپ کی شوگر کم ہوتی ہے آپ کا میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہماری باڈی میں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے سحری اور افطار اس کے درمیان جو ہے کم سے کم 8 گلاس 10 گلاس پانی پئیں. اور پانی ایک ساتھ نہ پئیں، ایک ساتھ پئیں گے ظاہر ہے اوور لوڈ ہوگا، آپ کو یورینیشن ہوگی اور وہ نکل جائے گا. آپ نے لینا ہے 20 منٹ کے بعد تھوڑا سا آدھا کپ لیا، پھر لیا، اس طرح سے پورا آپ یہ کرتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ سحری میں جو لوگ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی بہت زیادہ پانی پی لیتا ہوں جی. اب اس کے بعد آدھے گھنٹے سوؤں گا، پھر واش روم جانا پڑے گا، پھر 15-20 منٹ سوؤں گا، پھر میری نیند نہیں پوری ہو پاتی، اس لیے کہ وہ جو پانی اتنا زیادہ ہے. باقی یہ بات ہے سحری کے بعد کچی سی نیند ہوتی ہے، پھر کچی سی نیند ہوتی ہے، پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد نیند کھل رہی ہوتی ہے، انسان کو واش روم جانا پڑتا ہے، پھر آتا ہے. تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پانی پینے. اچھا دوسرے زیادہ پانی پینے تو کھانا اوپر آنے لگتا ہے، پھر آپ لیٹیں گے، آپ کہیں گے یار کیا کر لیا میں نے، یار یہ کیسے کھانا تھوڑا سا ہضم ہو جائے تو پھر میں تھوڑا سا نارمل ہوں سونے کے قابل. لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ. ایک چیز میں اضافہ کروں گا یہاں یہ ہے کہ اصل میں وہ لوگ جو افطاری کرتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ، سموسوں کے ساتھ، تلی ہوئی ڈیپ فرائیڈ کے ساتھ، ان کو ظاہر پیاس لگے گی، ان کو پیاس لگے گی زیادہ. ہاں اگر آپ کی افطاری میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نارملی اگر آپ کھجور سے روزہ کھولتے ہیں، فروٹ چاٹ لے لیتے ہیں، فروٹ چاٹ، پھر پیاس نہیں لگی. پھر پیاس. اچھا یہاں میں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ پیاس لگنے کی ایک سب سے بڑی وجہ گوشت کا استعمال ہے. دال اور گوشت اگر آپ کھائیں گے تو ان کو باڈی سے کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ کریٹنن یہ جو ہمارا ایک کڈنی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دال اور گوشت اور ان چیزوں سے کریٹنن بنتا ہے. اور اگر جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی. آپ زیادہ میٹ، دال یا گوشت کا استعمال کریں گے، ان چیزوں کو تھوڑا سا کم کر دیں، آپ کو پیاس لگنا کم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ پانی جتنا بھی پینا ہے کھانے سے پہلے پئیں. کھانے کے بعد بس ایک گھونٹ آپ صرف اپنا گلا تر کرنے کے لیے یا ویسے پی لیں، لیکن اس سے زیادہ پانی کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے، ورنہ آپ کا پیٹ بھی پھولے گا، آپ کو پرابلمس بھی ہوں گی. اچھا مجھے بتائیں یسریٰ کیا روٹین چل رہا ہے آپ کا
اس میں رمضان المبارک میں کیا کر رہی ہیں؟ رمضان میں بہت اچھی روٹین ہو گئی ہے. روٹین میری اچھا. خراب تھی کافی دن سے, اب بہتر ہوتی جا رہی ہے, بہت بہتر ہو گئی. رمضان میں یہ جو میں بتا رہی ہوں, سحری میں اٹھتی ہوں, سحری میں اٹھتی ہیں اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ لیکن ایک پرابلم چل رہا ہے میرے ساتھ رمضان میں. اچھا ہے آج مجھے بہت سارے آج آپ کو بہت سارے ایکسپرٹس مل جائیں گے, ہیلتھ ایکسپرٹس, کوکنگ ایکسپرٹ اور آپ کا اور دوسرے ایکسپرٹ سارے مل جائیں گے. ہمارے آڈیو ایکسپرٹ موجود ہیں, ویڈیو کے ایکسپرٹ موجود ہیں. اچھا ہمارے یہاں ماشاءاللہ اور سب ایسے کام کرنے والے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات پوچھیں گی وہ کوئی بھی آپ کو بتائے گا. اس کو نہیں بھی آتی ہوگی نا تو کہے گا پاکستانی قوم کا ایک یہ واقعی ہے, ہم ٹیلنٹڈ ہے, ہم وہ کہتے ہیں نا پھر بھی آپ کو بتائے گا. جی جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ بتائیں. سو بیسکلی میرا ایشو جو چل رہا ہے فرسٹ رمضان سے ہی چل رہا ہے. ہاں, روزہ کھولنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بیٹھ سکتی. مجھے لگتا ہے بس سو جاؤں, کچھ ہو جائے گا ادروائز. اور پچھلے 5-6 رمضان میں تو میرے ساتھ یہ بہت زیادہ ایکسٹریملی ایشو رہا ہے. اچھا روزہ کھولنے کے بعد نیند آ رہی ہے, اتنی نیند کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اچھا آپ افطار زیادہ کرتی ہیں یا کم کرتی ہیں؟ افطار میں مجھے فوراً سے روح افزا یا جو بھی ہم پی رہے ہوتے ہیں شربت وہ پیتی ہوں میں, 1 گلاس 2 گلاس, اور بہت ہوتا ہے تو ایک پکوڑا وغیرہ اٹھا لیتی ہوں. اس کے بعد بس میری بس ہو جاتی ہے. اس پہ بھی نیند آنے لگتی ہے آپ کو؟ یہی میری بس ہو جاتی ہے. کبھی شوگر چیک کیا آپ نے؟ ریسنٹلی کی تھی 2-3 مہینے پہلے. نہیں, جس وقت آپ نیند آ رہی ہے اس میں شوگر چیک نہیں, اس وقت نہیں کی. نمبر 1 ہو سکتا ہے کہ روزے میں اتنی شوگر ڈاؤن رہی ہو کہ آپ کو اس سے نیند آنے لگے. دوسری چیز بہت زیادہ جب کھا لیتے ہیں تو پوسٹ پرینڈیل ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے جو کہ نیند کا سبب بنتا ہے, جو کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے. یہ تو میرا کیس نہیں ہے زیادہ کھانے کا. آپ کی جو سرکولیشن ہے وہ دماغ کے بجائے معدے کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں نیوٹرینٹس آتے ہیں, وہ نیوٹرینٹس آپ کی بلڈ کو چاہیے اور وہ ساری بلڈ سرکولیشن آپ کے معدے پہ چلی جاتی ہے, دماغ سے سرکولیشن ہٹ جاتی ہے, کیونکہ باڈی کی پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے جو کھانا آ رہا ہے وہ پکڑ لو, اسٹور کر لو پہلے. تو اس لیے پھر آپ کو ہلکی سی نیند آنے لگتی ہے. یہ وجہ ہے کھانے کے بعد جن لوگوں کو نیند آتی ہے. ایک زمانے میں مجھے بھی کھانا کھاتے ہی ایسی نیند آنے لگتی تھی اور بہت مشکل ہو جاتا تھا. آفس میں اگر بیٹھا ہوں تو میں سوچتا تھا یار اب میں کیا کروں, چائے کافی کچھ پیوں تاکہ یہ میری نیند جائے, ورنہ آپ یقین کریں مجھے بیٹھے بیٹھے دل چاہتا تھا میں سو جاؤں. اور اتنی وہ رسیلی اور سریلی نیند ہوتی ہے جو کھانا کھانے کے بعد آتی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, شیف فرح بہت دیر سے مجھے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کب شروع ہوگا میرا سیگمنٹ, کیونکہ شروع ہوگا تو ختم بھی ہوگا اور ختم ہوگا تو پھر شیف فرح کو چھٹی ملے گی. اور یہ مسئلہ ہے کہ جو سبق یاد کر لیتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی ہمارے. تو شیف فرح تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم شیف فرح کو جانے نہیں دیں گے. افطار بنا رہی ہیں, افطار بنا رہی ہیں, ویٹ کر رہی ہیں, بہترین افطار بناتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں بھائی یسرا آج آئی ہیں تو میں ذرا دیکھوں کہ کتنی یسرا کو کتنی اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور یہ کیا کیا چیزیں بنا لیتی ہیں. تو ابھی آپ سے بنوائیں گی یہ سب ساری سیلیبریٹیز سے کھانا بڑا اچھا بنواتی ہیں. اور ڈاکٹر شبانہ کو بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ سے ہم وہیں سے پوچھتے رہیں گے نصر اللہ صاحب, ٹھیک ہے. چلیے جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خود سی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.